طیارے فروخت کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بھارت ان طیاروں کو سرحد پر جاسوسی کے لیے استعمال کرے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ بیجنگ کے خلاف بھارت اور چین کا دفاعی تعاون شرمناک عمل ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ چین کو ریاستی سطح پر عمومی تعلقات بشمول دفاعی تعاون پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جاپان کی جانب سے بھارت کو نگرانی کے لیے مخصوص طیاروں کی فروخت نامناسب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں بھارت کی طرف آؤں گی۔ بھارت کے حوالے سے خبر تو آپ نے دیکھی لی ہوگی، جاپان سے جو 100 ارب کے طیارے خرید رہا ہے، جدید طیارے، جدید ٹیکنالوجی، جدید اسلحہ۔ کیا کرے گا اتنے اسلحے کا بھارت؟ کشمیر میں استعمال کرنے کے لیے خریدتا ہے، پاکستان آنے کے لیے خریدتا ہے، پاکستان پر استعمال کرنے کی کوئی پلاننگ کر رہا ہے، کیا کرے گا اتنا اسلحہ؟ عرفانہ، اگر مجھے عرض کرنے کی اجازت دیں، تھوڑی سی تلخ بات ہے۔ عرض یہ ہے، ویتنام میں ایک ایٹمی طاقت نے وہاں پہ اٹیک کر دیا۔ ٹھیک ہے، کیا ویتنام کو شکست ہو گئی تھی؟ کیا کسی امریکہ نے ویتنام کو نیست و نابود کر دیا تھا؟ پڑوس میں چلتے ہیں، پڑوس میں ہمارے افغانستان پہ رشیا ایٹمی طاقت تھی، کوئی شک تو نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت اسلحہ تھا، اس کی بہت ایجنسیز تھی، اس کی بہت سی آئی ڈی تھی، اس کی اپنی طرز کی بہت جو ہے نا وہ آرگنائزیشن تھی جو سیکرٹ کام کرتی تھی، بڑی تعلیم تھی، بڑی سڑکیں تھی، بڑا کچھ تھا۔ اور دوسری طرف افغانستان کیا تھا، اس کی تاریخ، اس کا سارا کچھ، اس کی ٹیکنالوجی، بہت ایک بڑے آدمی اور بچے کا فرق تھا۔ کیا رشیا کی اتنی توانائی، اتنے اسلحے نے ختم کر دیا آج تک افغانستان کو؟ افغانستان وہیں کھڑا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک سیکورٹیز کی لسٹ بتائی تھی۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا اور بھارت کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں کے دونوں سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ خرید رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو میں کہہ دیتا ہوں لفظ کہ ایک دوسرے کو انصاف نہیں دے رہے ہیں۔ صحیح، اپنی وہی سیکورٹی جو نیوٹریشن کی سیکورٹی ہو، ایجوکیشن کی ہو، صحت کی ہو، وہ اپنی قوموں کو نہیں دے رہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ بھارت میں کس قدر غربت ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ٹھیک ہے بھارت کامیابی کی طرف گامزن ہے، لیکن بھارت کے مسائل بھی کتنے ہیں، وہ ان کو ایڈریس کیوں نہیں کرتا؟ صحیح، اسی طرح پاکستان کا معاملہ ہے۔ اگر ہم یہ خطہ پرامن ہو جائے اور بھارت کو اس میں اپنا لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے، اور لیڈنگ رول بھارت کا ادا تب ہوتا ہے کہ پہلے وہ سب سے پہلے کشمیریوں کو انصاف دے، استصواب رائے کا حق دے، آزادی رائے دے، پھر آپ دیکھیں کہ بھارت کو اسلحہ نہیں خریدنا پڑے گا۔ بھارت کی اپنی ایکسپورٹ اور خطے میں ایک عادت ایسی ہو جائے گی، صرف کشمیر میں انصاف کر کے دیکھے، جو اتنا زر مبادلہ ضائع کر رہا ہے بھارت، جو اب کبھی جاپان کو دیتا ہے، کبھی امریکہ کو دیتا ہے، اور غالباً وہ چائنا کے بعد سب سے بڑا وہ اسلحے کی منڈی بنا ہوا ہے۔ تو اس منڈی سے وہ نجات دلائے گا اگر اپنے آپ کو، تو پورے خطے کی خوبصورتی سامنے آئے گی، پورے خطے کی ترقی سامنے آئے گی، پورے خطے کے انسانی حقوق بڑھیں گے۔ اور یہی وہ امریکہ ہے، یہی وہ رشیا ہے کہ بھارت کو سیدھی طرف نہیں آنے دیں گے۔ اور وہاں کا جو دہشت گرد اس وقت وزیر اعظم ہے، اس کی بھی تان ٹوٹتی ہے تو جا کے اسلحہ سازی پہ یا اسلحہ کی خریداری پہ۔ تو قومیں اسلحہ سازی سے، قومیں اسلحہ کی خریداری سے کبھی ترقی نہیں کرتی۔ اور میں پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ کبھی یہ اسلحہ چلایا نہیں جاتا، اس پہ اور خرچہ ہی کیا جاتا ہے۔ اس سے ٹھیک ہے آپ قوت بناتے ہیں ڈرانے کے لیے، اس وقت جدید دنیا میں، گلوبل ولیج میں، اگر آپ کو فتح چاہیے، اگر آپ فاتح بننا چاہتے ہیں تو اکنامیکل فتح ہے۔ اب یا تو پراکسی وار کا دور ہے، یا نفسیاتی وار کا دور ہے، یا ٹیکنالوجی بنانے کی وار کا دور ہے۔ اب وہ کنونشنل وار کا دور نہیں ہے۔ اگر کنونشنل وار کے لیے بھارت اتنا کچھ خرچہ کر رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے تھوڑا سا انصاف پسند ہو جائے۔ وہی بھارت آپ کو امریکہ کے مقابلے میں نظر آئے گا، چائنا کے مقابلے میں نظر آئے گا۔ اسلحہ خرید کے نہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ وہ امریکہ کی طرح چودراہٹ حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ USSR جو ٹوٹ کے آخر روس بنا اس کی طرح چودھری بن سکتا ہے۔ اسلحہ خریدنے سے، ایٹم بم ہونے سے بھی کسی کشمیر کی آزادی، کسی خالستان کی آزادی، کسی اور اس کے جو پاش ہونے والے، دیکھیں وہ میں ایک عرض کر دوں، پاش ہونے والے جو حصے ہیں اس کی بات میں چھوڑتا ہوں۔ جغرافیے کی تبدیلی کو اسلحہ نہیں روکتا، ٹھیک ہے، جغرافیے کی تبدیلی کو سوچ روکتی ہے۔
ठीक। भारत अपने बिल्कुल अंदर सही। जब तक सोच पैदा नहीं करता, सही। यही मैं कहता हूं, पाकिस्तान जब तक अपने अंदर सोच पैदा नहीं करता सही। तो तरक्की मुमकिन नहीं है। ये खाम ख्याली है कि कोई हाँ, असला बेच के तो आप पैसे तो कमा सकते हैं, ठीक है। तो वो तो अमेरिका करता है, असला बेच तो नहीं रहा, भारत तो खरीद रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें हम कुछ बात कर लेते हैं अमेरिका के हवाले से। मेरे पास आखिरी मिनट है और मैं आपसे जवाब ये चाहूंगी कि ट्रंप या हिलरी। मैं एक अर्ज करूं, मुझे हिलरी लगती है। अच्छा, मुझे हिलरी लगती है। ठीक है। और जो ट्रंप कर रहे हैं उसमें मेरी अमेरिका दोस्तों से बात भी हुई, ठीक है। हिलरी का चांस है। और एक ठीक जाते जाते अर्ज करूं, मुझे अमेरिकन दोस्तों ने टोका, वो कहते हैं आप सब पाकिस्तानी हैलरी कहते हैं, क्योंकि हम उर्दू में हैलरी लिखते हेलरी लिखते हैं, ठीक आप है, इंग्लिश सही है, के सही है, स्पेल सही को देखें तो वो she is एक आई हिलरी, के साथ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हिलरी। ठीक है, हिलरी क्लिंटन। ठीक हो गया। और पॉलिसीज के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं मुख्तसरन इसका भी जवाब चाहूंगी। कम दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसीज जो अमेरिका की हैं, उसमें कुछ कम दुश्मन पॉलिसीज हैं? उसमें निस्बतन कम है, लेकिन ये अमेरिकन अपने एक बंदे को, एक सदर को भी नहीं देखते, वो कांग्रेस को देखते हैं, वो अपने सेनेटर्स को देखते हैं, वो अपनी पॉलिसी को देखते हैं, वो अपने पेंटागन को देखते हैं। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि हिलरी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान या शी मे बी अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। हिलरी इज हिलरी एंड हिलरी इज अमेरिकन। ट्रंप हो, हिलरी हो, ओबामा हो, कोई ड्रामा हो, कोई बुश हो, कोई जूनियर बुश हो, सीनियर बुश हो, क्लिंटन हो, ये सब अमेरिकन है। ये पाकिस्तानियों की तरह नहीं लड़ते हैं, ये अपनी रियासत को मजबूत करते हैं। तो जो भी आएगा हमें टफ टाइम देगा। मरता है जो उसको सारे मारने की कोशिश करते हैं। बैन अल-अक़वामी बरादरी में भी जो चौधरी है वो मजलूमों को दबा के रखता है, इसी पे उसकी चुदराहट रहती है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का नईम मसूद साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा और जिस तरह से अभी नईम मसूद साहब ने फरमाया कि जो भी मुल्क अपनी पॉलिसीज का दिफा करता है वही मुल्क असल में मुल्क होता है और अपनी कौम का दिफा वही मुल्क कर रहा होता है। हमारे सियासतदानों को ये सोचना है कि क्या उनकी पॉलिसीज कौम का और मुल्क का दिफा करने के लिए काफ़ी हैं या फिर उन्हें अपनी पॉलिसीज़ को नए सिरे से तश्कील देना होगा। असर नौ अपने मुल्क की तामीर के लिए उन पॉलिसीज पर नजर करनी होगी, मुल्क दोस्त पॉलिसीज बनाना होंगी। इरफाना सईद को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।